بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک درویش آدمی ملے۔ اس درویش نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر جنگل کے بیچ میں ایک ملک آباد ہے۔ اس ملک پر نامی بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور اس بادشاہ کی سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ شیر خوار بچوں کو ذبح کر کے ان کے جسم سے نکلنے والا خون مشروب بنا کر پیتا ہے، اور اس ظالم کو روکنے کے لیے وہ اپنی سلطنت میں کسی بھی شیر خوار بچے کو نہیں چھوڑے گا، اور اس کا ایک حکیم ہے جو اس کو خون سے مشروب بنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم اس ملک کے اندر اکیلے جاؤ اور جا کر اس بادشاہ کو روکو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خوف سے آنکھیں کھل گئی۔ ایک بادشاہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شیر نوخوار بچوں کے خون کا ہر روز مشروب پیتا ہو؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہوئے، لیکن درویش آدمی کے حکم پر جب کئی ماہ کے سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے اندر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب بنانی ہوگی جس سے میں بادشاہ کو یا تو اس کام سے روک سکوں یا پھر اس کا خاتمہ کر سکوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکیم کا بھیس بدلا اور اپنے ہاتھ میں چند جڑی بوٹیاں لی اور اس بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا، اور جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو اچانک سلطان نے دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک آباد تھا جس کا نام اندریاس تھا۔ وہ ملک بہت قدیم تھا اور وہ ملک بہت بڑے گہنے جنگلوں کے درمیان میں آباد تھا، اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس ملک کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا۔ اس ملک کے اندر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام حزون بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا اور غلیظ انسان تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوفزدہ تھے اور اس کے ساتھ ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے اس میں ملک کے اندر اپنے بادشاہ سے تنگ آ کر اس کی رعایا میں آدھے سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کر لی، لیکن پھر بھی اس بادشاہ کا خوف نہ آیا اور اس نے اپنے ظالم کو اس طرح جاری رکھا، اور اس کے بادشاہ نے بھی یہ بڑا مشہور تھا، وہ بہت ہی بڑا فضول خرچ تھا۔ اس کو عربی نسل کے گھوڑوں کا جگر پسند تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں کئی گھوڑے ذبح کروا کے ان کا جگر نکال کر کچا کھا جاتا تھا۔ اس کو اپنے وزیر اور مشیر بڑا روکتے تھے کہ حضور آپ اتنا ظلم نہ کریں، چھوٹے سے جگر کے ٹکڑے کے لیے آپ اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے کو ذبح کروا دیتے ہیں اور باقی کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ یہ ظلم نہ کیا کریں۔ لیکن وہ بادشاہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ظلم کی داستانیں تاریخ میں لکھی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ جنگل میں اپنے اس شاہی حکیم کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے حکیم سے فرمائش کر دی کہ اے حکیم، مجھے کوئی ایسا لذیذ اور مزے کا مشروب بنا کر دو جو مشروب آج تک کسی بادشاہ یا سلطان نے نہ پیا ہو، اور وہ ایسا مشروب ہو جس کو پی کر لطف آ جائے۔ وہ شاہی حکیم بھی بادشاہ کی طرح بہت چالاک اور ظالم تھا، اور وہ بادشاہ کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ اس ظالم بادشاہ کو کس طرح کا مشروب پسند ہے۔ اس نے کہا حضور میں آپ کو مشروب بنا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس مشروب کو بنانے کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا بتاؤ دنیا کی کون سی چیز تمہیں ضرورت ہے جو تمہیں مشروب بنانے کے لیے درکار ہو، بتاؤ ابھی اور اسی وقت وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اس نے کہا حضور میں جو مشروب بنانا چاہتا ہوں میں اس میں شیر خوار بچے کا خون شامل ہونا چاہیے، تبھی وہ اس مشروب کے اندر وہ لطف آئے گا، اور نہ اس کے بغیر وہ مشروب نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس کے دماغ کے اندر شیطان نے دوڑ لگائی اور اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا جا کر اس گاؤں کے اندر جو بھی تمہیں شیر خوار بچہ نظر آئے اس کو اٹھا لاؤ۔
سپاہی اس وقت دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے ظالم بادشاہ کے حکم پر ایک عورت سے اس کا شیر خوار بچہ چھین کر لائے، جبکہ اس کی ماں نے اپنے بچے کو لے جانے سے منع کیا تو سپاہیوں نے اسے بھی زخمی کر کے وہیں پھینک دیا اور بچہ اٹھا کر لے آئے۔ شاہی حکیم نے اس بچے کو ذبح کیا، استغفر اللہ، اس کے جسم سے نکلنے والے خون میں مشروب شامل کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ مشروب تیار ہو گیا، اور اس حکیم نے اس مشروب کے اندر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ملا دی جس سے وہ مشروب پینے کے بعد اس بادشاہ کے ذہنی طور پر سکون مل گیا، جس سے اس نے وہ بادشاہ کے مشروب کو دیا۔ وہ بادشاہ پی کر حیران و پریشان ہوا، کیونکہ اس تاجر نے آج تک اس طرح کا مشروب نہیں پیا تھا، اور وہ حکیم بادشاہ کی فطرت کو جانتا تھا کہ اب اگلے دن ہو، اور پھر اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے پھر سے وہ مشروب بنا کر دو۔ تو وہ حکیم نے کہا حضور پھر سے کسی شیر خوار بچے کی ضرورت ہوگی۔ سپاہی گئے اور پھر ایک بچہ اٹھا کر لائے۔ اس ظالم حکیم نے بچے کو ذبح کیا۔ بادشاہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے حکیم سے وہ مشروب تیار کیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا، اور وہ بادشاہ اس کے حکیم سے بڑا خوش ہو گیا۔ لیکن جب اس کو اس بات کی خبر کی کہ اس کی سلطنت میں پھیلی ہوئی ہمارا بادشاہ شیر خوار بچوں کو ذبح کروا کر ان کا خون پی رہا ہے، تو لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی، لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ اس طرح اگر بادشاہ کرتا رہا تو اس کے سلطنت میں کوئی بھی شیر خوار بچہ نہیں بچے گا۔ سلطان کا حتیٰ کہ جب لوگوں نے اپنے بادشاہ کے اس کام کے بارے میں سنا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زمین بوس ہو گئے، کیونکہ جنگلوں میں چھپ گئے تو کوئی نظر بند ہو گئے۔ لیکن اس بادشاہ کے ظالم اور سپاہی ہر روز جاتے اور کسی نہ کسی بچے کو اٹھا کر لاتے، اور وہ ظالم حکیم مشروب تیار کرتا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا، اور وہ ظالم بادشاہ بھی حکیم سے خوش ہو کر اس کو سونے کے سکوں سے بھرے صندوق انعام میں دے دیتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح وہ ظالم بادشاہ ہر روز ایک شیر خوار بچے کے خون سے بنا ہوا مشروب پیتا تھا، اور اس ظالم بادشاہ کے لیے وہ مشروب دنیا کا سب سے زیادہ لذیذ اور قیمتی مشروب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوزون بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی، اور اس بیماری نے اس بادشاہ کو بہت ہی تکلیف میں ڈال دیا۔ مصری اور یورپی دیگر عیسائی حکیم بھی اس بیماری کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، لیکن بیماری کا کوئی نام تو خاص نہیں تھا۔ لیکن اس کی علامت میں سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس بیماری میں اس بادشاہ کے آدھے سرد میں اتنا شدید درد ہوتا کہ وہ تڑپنے لگ جاتا۔ جب اسے وہ درد برداشت نہ ہوتا وہ دیوار میں ٹکریں مارتا اور پورے محل میں اکٹھا کر لیتا۔ تو بادشاہ نے اپنے شاہی حکیم کو کہا کہ تیرے پاس دنیا کی ہر بیماری کا حل ہے اور علاج ہے، کیا تو اس بیماری کا علاج نہیں ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں اپنی زندگی میں بڑی خطرناک بیماریاں دیکھی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں ان کا بھی علاج ممکن کر دیا۔ لیکن حضور یہ بیماری کوئی عجیب و غریب بیماری ہے جس کا علاج میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا اپنی سلطنت کے اندر جتنے بھی ماہر حکیم ہیں ان کو بلاؤ اور بھائی انعام کا لالچ دو اور کہو کہ وہ میرا علاج کریں۔ شاہی حکیم نے حکم پر پوری سلطنت کے اندر سپاہی پھیل گئے اور خبر پھیلانے لگے ہمارے بادشاہ کو ایک عجیب و غریب مسئلہ درپیش آیا ہے اور بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ جو بھی اس بادشاہ سلامت کا علاج کرے گا اس کو اس وزن کے برابر ہی ہیرے جواہرات سے تول دیا جائے گا۔ شاہی حکیم نے دیکھا کہ بادشاہ اس بیماری کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے، لیکن شاہی حکیم چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا۔ وقت گزرتا رہا لیکن کوئی بھی حکیم، جتنے بھی حکیم آئے سارے ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ کی بیماری کا پوری سلطنت کے اندر پھیل گیا۔ ہمارے بادشاہ کو کوئی عجیب و غریب بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے۔ تو اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنے والے رعایا نے
کہا ہے کہ جس بادشاہ نے اتنے ظلم کیے ہوں، جو شیر خوار بچوں کا خون پیتا ہو، اس بادشاہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے نیند کی حالت میں ایک خواب دیکھا کہ خواب میں ایک درویش آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور فلاں سلطنت کے اندر ظالم بادشاہ شیر خوار بچوں کا خون پی رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی حالت میں درویش سے پوچھا، حضور آپ بتائیے اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک کے اندر ہزون بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور ہزون بادشاہ بہت بڑا ظالم اور جابر انسان ہے۔ اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، وہ اپنی سلطنت کے اندر شیر خوار بچوں کے خون سے مشروب بنا کر پیتا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے اس نے کئی بچوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دہشت سے آنکھیں کھل گئیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے اٹھ کر بیدار ہو گئے۔ بستر پر بیٹھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کانپ رہے تھے۔ آپ کا محافظ آپ کے پاس آیا اور پوچھا، حضور کیا ہوا ہے؟ محافظ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی اتنا خوف میں نہیں دیکھا تھا، میں اپنی زندگی میں سلطان کو اتنا کبھی پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ لیکن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا رہا کہ آخر آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریبی محافظ نے ٹھنڈا پانی کا گلاس پیش کیا، اور سلطان 2 گھونٹ پانی کے بعد نماز فجر ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد علی بن سفیان کو اپنے کمرے کے خاص بلایا۔ لیکن علی بن سفیان کے کمرے کے اندر آیا اور سلطان کے چہرے پر غصہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ علی بن سفیان سلطان نے کا دایاں بازو تھا، وہ دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی میں ہے۔ سلطان سے کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ تو سلطان نے فرمایا، کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر علی بن سفیان کو کہا، اے علی میرے لیے ایک خاص قسم کا گھوڑا اور قیمتی سامان تیار کر دو، میں ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں، واپس آ کر بتاؤں گا کہاں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر علی بن سفیان بھی حیران ہوا کہ آج سے پہلے ہمارے سلطان بھی جاتے تھے، مجھے خاص طور پر ضرور لے کر جاتے تھے، لیکن آج اس بارے میں کہاں جا رہے ہیں مجھے بھی بتانا گوارا نہیں ہے، سمجھ جا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا حکم تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان کے حکم پر ایک عربی نسل کا گھوڑا تیار کروا دیا اور لمبے سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے ذہن میں رکھوا دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سلطنت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری مشکلوں کو کاٹتے ہوئے جب اپنی منزل مقام پر پہنچے تو منظر دیکھ کر سلطان کی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کی سرحد میں پہنچے تو دیکھا کہ ہر آدمی کے چہرے پر غم و غصہ اور پریشانی تھی، اور کوئی بھی آدمی اس سلطنت کے اندر خوشحال نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اچانک سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو دوڑتا ہوا ہجوم کے اندر آیا، اور اس نے ہجوم میں موجود لوگوں کو کچھ ایسی بات بتائی کہ جیسے اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بات بتاتے ہی ہجوم میں کھڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ خوش ہو گئے، ان کے پاس خوشی عیاں ہونے لگی۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی حیران کن تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ہجوم کے اندر ایک عام مسافر بن کر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے لوگو، چند لمحے نے پہلے دیکھا ہے کہ سارے لوگ پریشان تھے، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے آپ کو کچھ آ کر بتایا، آپ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیا ماجرا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے، اے مسافر تم نہیں جانتے، لگتا ہے ہمارے ملک کے
اندر مسافر بن کر آئے ہو تو تم نہیں جانتے کہ ہمارا بادشاہ بہت بڑا ظالم اور جابر انسان ہے۔ وہ شیر خوار بچوں کا خون پیتا ہے، لیکن ایسا آدمی آ کر بتائے کہ اس بادشاہ کی ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے جس سے وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا ہے، اور جب اس کی بیماری کی خبر ہمیں لگی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ایک ظالم کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایک عام حکیم کا بھیس بدلا اور اپنے سر پر کٹورا لیا اور چند جڑی بوٹیاں اپنے تھیلے میں ڈالی اور اس بادشاہ کے محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دن کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکیم کے بھیس بدل کر ایک معالج کے بھیس میں اس بادشاہ کے دروازے پر پہنچے اور محل کے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ تمہارے بادشاہ کو جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میں بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سنتری بڑا خوش ہوا کہ ہمارے بادشاہ کا معالج مل گیا ہے۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو کہا، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی بھی انعام نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا علاج مشکل ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، میں تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا علاج کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تیرے اوپر ایک شیطان کا سایہ ہے، اور وہ شیطان کا سایہ صرف ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے، اور اگر تجھے کوئی بیماری ہوتی تو اس کا علاج کوئی نہ کوئی طریقے سے نکل آتا، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے تیرے اوپر ایک شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور ایک ہی علاج ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے حکیم بتاؤ، جو بھی کرنا ہو وہ کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، اے بادشاہ، تو اپنی سلطنت سے ایک شیر خوار بچہ اٹھا کر لاؤ اور اس کو اپنے جگر کا نکال کر اس سے ہی تمہارا علاج ہوگا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ہر روز ایک شیر خوار بچے کا خون پیتا ہوں، اور آپ بتائیے بھی ابھی ایک بچہ کو اٹھا کر میرے سامنے لے آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیونکہ آپ پر ایک شیطان کا سایہ ہے، لہٰذا آپ جس بھی بچے کی ماں کے باپ کے شیر خوار بچے کو اٹھا کر لائیں گے، اس کے لیے شرط ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ اس شیر خوار بچے کو ماں باپ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور خود آ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا جگر نکال کر دیں، تب بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا کہ کون ایسا ماں باپ ہوگا جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا جگر چیر کا علاج کرنے کے لیے بادشاہ کو دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، اے بادشاہ، صرف یہی ایک راستہ ہے۔ اگر اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو اس نے اپنے وزیر اور اپنے سپاہی اپنی سلطنت کے اندر دوڑا دیے اور کہا، کوئی ایسا ماں باپ تلاش کر کے لاؤ جس کے پاس ایک شیر خوار بچہ ہو، اور وہ چاہے جتنی بھی دولت لے لیں، لیکن اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا کام کر دیں۔ سارے سپاہی سارے کرندے گئے، لیکن ان کا کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ملا جو اپنی ہی مرضی سے اپنے بچی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر کہا، حضور، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کی ساری زندگی غربت میں گزری ہے، حتیٰ کہ اس کو غربت نے تنگ کر دیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر وہ رک گیا ہے۔ اگر اس کو یہ پیشکش کی جائے تو وہ ضرور ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے صرف بچے کی زندگی جائے گی، باقی آنے والے بچوں اور ان کے ماں باپ کی زندگی سنور جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، فوراً جاؤ اور ان کی ماں باپ کو اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی ماں اور باپ کو ایک شیر خوار بچے کو لے آئے اور کہا، حضور، ان کو بہت ساری دولت دی جائے تو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اس بوڑھے کو بتایا کہ تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا جگر نکال کر دینا ہوگا۔ تیری بیوی یعنی اپنے شیر خوار بچے کے پاؤں پکڑے گی۔ یہ سن کر بوڑھا رونے لگ گیا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کر وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایک تیز دھار خنجر نکالا، اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جب اس آدمی نے اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر رکھا تو
تو اس کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا خنجر چاہتے ہوئے بھی نہیں چلا، اور اس وقت اس نے اپنا خنجر پھینک دیا اور کہا، حضور اگر آپ میری اس وقت گردن کاٹ کتوں کے آگے میرا جسم پھینک دیں تب بھی میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، تم کسی بھی ماں باپ کو زبردستی یہ کام نہیں کروا سکتے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو پھر تم زبردستی نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا۔ بڑی مشکل سے صرف ایک ہی ماں باپ ملے تھے، اب وہ بھی نہیں مان رہے، آخر میرا علاج کیسے ہوگا؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، کوئی ایسا بھی بچہ تلاش کر کے لاؤ جس کے ماں باپ اپنی ہی رضامندی سے اپنے بیٹے کی قربانی دیں، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ اتنے ہی میں بادشاہ کے کھڑے ساتھ ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سلطنت میں صرف آپ کی ملکہ اور آپ کا ہی بچہ بچا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا، حضور آپ اپنے بچے جو کہ چند ماہ کا ہے اس کو قربان کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کریں اور اس کے جگر سے اپنا علاج کروائیں، صرف یہی آپ کے پاس آخری راستہ بچا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ کے پیر کانپنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے اور کہا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آج تک اپنے ہاتھوں سے آپ نے کئی بچوں کو ذبح کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں ڈرا، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے، آج جب آپ اپنی باری آئی تو تیرے ہاتھ بھی کانپنے لگے، حتیٰ کہ تجھے پتہ ہے کہ اس کے بغیر تو مر جائے گا، لیکن پھر بھی تو یہی ہمت نہیں کر رہا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ جذباتی ہو گیا اور کہا، نہیں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو ہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، حکم دیا کہ فوراً ملکہ اور میرے بچے کو لے آؤ، اور ملکہ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی اور بادشاہ کی زندگی بچانے کی خاطر ملکہ بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حکیم کے بیس میں آئے تھے، آپ نے خنجر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اپنے بچے کو ذبح کریں، اور بادشاہ نے خنجر رکھا اور خنجر چلانے ہی لگا تھا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کہا کہ اے حکیم، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بادشاہ، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بچوں کو ذبح کرتے آ رہے ہو، آج اپنی باری آپ سے ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے حکیم، میں جہالت میں ڈوبا چکا تھا اور اس میں بری لذت میں پڑ چکا تھا، مجھے اپنے گناہ کا کبھی گناہ لگا ہی، لیکن اب میں مر جاؤں گا، اب کچھ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ صحت پانے کے بعد دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ جن جن ماں باپ کے بچوں کو آپ نے قتل کیا ہے، ان سے آپ اپنے بچوں کا خون معاف کروا کر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا، اے حکیم، تم مجھے بہت پہنچے ہوئے لگتے ہو، تم مجھے صحت یاب کر دو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، ایک گلاس پانی کا لاؤ، اور ایک گلاس پانی کا آ گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آیات پڑھی اور اس پر پھونکی اور اس بادشاہ کو کہا، یہ پانی پی لو۔ جیسے اس بادشاہ نے پانی پیا تو وہ فوراً صحت یاب ہو گیا، اور اپنی شفا کو دیکھ کر وہ بادشاہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور آپ کون ہیں اور کہاں سے میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور کہا، میں کوئی حکیم نہیں، میں کوئی معالج نہیں، بلکہ مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں، اور تمہارے پاس مجھے ایک درویش نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن تو سیدھے راستے پر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا کہ اے میرے مالک، تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں
اللہ سے توبہ کر لی اور پھر جن والدین کے بچوں کو قتل کیا تھا ان کے خون معاف کروا کر ہمیشہ کے لیے عاجزی کی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، یہ انٹرنیٹ کی ریسرچ سے لی گئی کہانی ہے۔ اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔